نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله مولانا العظيم۔ آج ذی الحجہ کا دوسرا دن ہے، یعنی کہ 2 ذی الحجہ۔ کلام مجید فرقان حمید کی ان آیت مبارکہ کے اندر سورۃ الفجر کے ابتدائی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے والفجر ولیال عشر 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور اس سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد یہ 10 ذی الحجہ کی فضیلت ہے۔ اس لیے ان ایام میں جن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو یہ ایام بڑے محبوب ہیں، کیونکہ ان ایام میں مسلمان پوری دنیا سے جو ہے خانہ کعبہ میں مکہ مکرمہ میں جمع ہو کر وہاں پہ حج کے ارکان جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور ان دنوں میں ہمیں بھی جو اپنے اپنے گھروں میں مقیم ہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، زیادہ سے زیادہ نوافل کی کثرت کریں، جتنا ہو سکے نفل روزوں کی کثرت کریں، عبادات کی کثرت کریں۔ ان 10 راتوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالی کو باقی تمام سالوں کے دنوں سے ان دنوں میں زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے یہ 10 ذی الحجہ کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، اور نفلی روزے 9 ذی الحجہ تک جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو فرمایا کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں، اس دن کا روزہ جو ہے وہ مسلمان کو ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ اس روزے کی فضیلت حدیث مبارکہ کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا مسلمان بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ زندگی کے 1 سال کے گناہ، آئندہ آنے والے جو ہے وہ 1 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ معاف فرما دے۔ اتنی بڑی فضیلت ایک روزے کی یوم عرفہ کی، یعنی 9 ذی الحجہ کی۔ تو اس لیے میرے بھائی ان 9 ذی الحجہ تک یہ 9 دن بھی جو ہے وہ روزوں کے اندر گزاریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، کیونکہ یہ ایام ہی اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ تو ان دنوں کی عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی ہی جو ہے وہ محبوب ہے، اور 10 ذی الحجہ یہ دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، لیکن اس دن میں روزہ رکھنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا۔ جیسے عید الفطر کا دن، اس سے پہلے پورا رمضان ہے، اسی طرح جو ہے وہ 9 ذی الحجہ تک روزوں کا حکم دیا گیا، نفلی روزوں کا، اور 10 ذی الحجہ کا دن چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان بندے کی مہمان نوازی کا دن رکھا ہے، اس لیے عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن یہ روزہ رکھنے سے جو ہے وہ ان 2 دنوں میں منع کیا گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مہمان نوازی کے دن جو ہے وہ مہمان روزہ رکھ کے میزبان کے گھر جو ہے وہ چلا جائے تو اس کو جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا، تو میں نے اتنا انتظام کیا ہے کھانے پینے کا، اس کی مہمان نوازی کی ہے، اور مہمان جو ہے وہ روزہ رکھ کے آ جائے، تو اس لیے ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، بلکہ علماء نے حرام فرمایا کہ یہ مہمانی کے دن ہے، اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مہمانی کر رہا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ تک کوشش کرنی چاہیے کہ یہ 9 روزے مستقل رکھیں، 9 نہ ہو سکے نہ رکھ سکیں، کم از کم یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے وہ ضرور رکھیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ان ایام میں دن میں بھی رات میں بھی جتنا ہو سکے باقی تمام ایام سے اللہ کی عبادت جو ہے وہ کثرت سے کریں، جتنا ہو سکے اپنے اللہ سے معافی مانگے۔ جیسے ہم رمضان کے آخری عشرے میں عبادات میں جو ہے وہ کثرت کر دیتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ ان ایام میں 10 دنوں میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کی عبادت کی کوشش کریں، نوافل کی کثرت کریں، اور جتنا ہو سکے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ معافی مانگے۔ جیسے دیکھیے کہ جو حج کے ارکان مسلمان ادا کر رہے ہیں ان کا بھی وہاں پر جو ہے وہ یہ کام ہے کہ جتنا ہو سکے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، اللہ سے معافی مانگنے میں مشغول ہیں، نیک اعمال کرنے میں مشغول ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان ایام کی قدر کریں،
اور ان ایام کی قدر کرتے ہوئے اپنے اللہ کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مخصوص ایام جو ہے وہ عطا کیے ہیں، ان مخصوص ایام سے نفع حاصل کرنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کے سامنے آہوزاری، اپنے اللہ کی عبادت، کیونکہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سب سے اہم جو ہے وہ عبادت ہے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ جتنا ہو سکے ہر مسلمان کو ان ایام میں کوشش کرنی چاہیے کہ باقی دنوں سے زیادہ ان ایام میں جو ہے وہ اللہ کی عبادت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاید اگلے سال زندگی میں یہ ایام نصیب نہ ہوں، اس لیے اس وقت ہیں اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، ان ایام کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کی ذات کو جو ہے وہ راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔